إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ سبحان اللہ. محترم سامعین کرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، پورا یار یہ 60 کی اور کچھ دو پردہ نشین اسلام ارے بیٹھ جاؤ کھڑ جاؤ گا نہ کھڑ جاؤ گا تو بھائی جگہ دے دو وٹی جگہ دے دو سائڈ دو سائڈ اس کو سائڈ دو نکلنے دو اس کو نکلنے دو سبحان اللہ. حیدرآبادی بریانی چلے گی. پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ ارے یار دکھاؤ وہ نہیں چھوٹو جے یار تو ہی کی جگہ پہ چل جا تو ہی کی جگہ پہنچ چل جا یہ مت دیکھ رہی ہو یہ مت دیکھ رہی ہو تو بہت تیز ہے. حضرت مولانا شاہ بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس مبارک کی اس بابرکت نورانی مجلس میں آپ عاشقان رسول محبان اولیاء غلامان غوث اعظم و غلامان غریب نواز کے درمیان میں حاضر ہونے کا موقع اور شرف نصیب ہوا. دیکھ بیٹا یار مرڑے کہہ دے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہا احسان ہے. پروردگار نے ان مبارک محفلوں میں بیٹھنے کا، وعظ و نصیحت سننے کا اور بزرگوں کے فیضان سے مشرف ہونے کا موقع عنایت فرمایا. پیارے دوستو، جیسے کہ آپ اور ہم بخوبی جانتے ہیں، اللہ رب العزت نے یہ جو دنیا کا نظام بنایا ہے، یہ جو نظام قدرت ہے، اگر بندہ اس قدرتی نظام کو سمجھ جائے تو بے ادبیوں اور گستاخیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے اور وہ ایک ہے. لیکن آپ ذرا غور کیجئے گا کہ اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کو خود بھی اللہ منوا سکتا تھا. اللہ کو اپنی وحدانیت منوانا ہو تو اس کے لیے ایک سورج کافی ہے، اس کے لیے ایک چاند کافی ہے، اس کے لیے آسمان کا شامیانہ کافی ہے، اس کے لیے زمین کا بچھونا کافی ہے، اس کے لیے دریاؤں کی سنسناہٹیں کافی ہے، اس کے لیے ہواؤں کا نظام کافی ہے. لیکن اللہ رب العزت نے چاند کو بھی پیدا کیا، سورج کو بھی پیدا کیا، آسمان کو بھی بنایا، زمین کو بھی بچھایا، دریاؤں کو بھی لگایا. پھر بھی اس کے باوجود اللہ نے اپنی وحدانیت کو منوانے کے بجائے مولا نے اپنے تعارف کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تیرا شکر ہے. بیچارے اتنا نعت پڑے میرے کانا پورے پک گئے، مگر تم لوگ ایک مرتبہ سبحان اللہ نہیں بولے. بولے اس میں آواز گھر گھر کے دیکھ رہا تھا، ارے پبلک سننے کچھ راضی نہیں ہے، کہیں پڑھ رہا رہے بڑے بھائی. ایک آدمی ایک بیچارہ لا کے پیسے بھی دینے کو تیار نہیں تھا.
بیچارے اتنی محنت کر رہے ہیں، یہ اسپیکر پورا، وہ بیچارہ ساؤنڈ والا بھی کہاں سے لایا کہ اتنے خطرناک اسپیکر ہیں یہ. میں بولا یہ پبلک اتنی لائٹ لے رہی، اتنا جو ہے قوم سوئی ہوئی ہے ذکر رسول پہ، ذکر بزرگوں پہ، ایک مرتبہ سبحان اللہ بولنے تیار نہیں ہے. مگر میں ویسا نہیں ہوں بڑے بھائی، سنتے تو سنا تو، نہیں سنتے تو انتہائی تھکا ہوا ہے، جا کے وہاں سو جاتا ہوں. سنتے آپ لوگ کو بولو مولانا، آپ لوگ کو بولو نکو بولو. بولنے تو آ جائے گی. اور یہ میں تھوڑی دیر کے واسطے ڈر گیا پہلے آتے کی، کیونکہ میں سنیوں کی چپ ہو جاؤ رے. محفل دیکھ رہا ہوں جو اتنے بغیر ٹوپی والے بیٹھے ہوئے. ڈر گیا. میری پوری زندگی ہر رات میری جلسے میں گزرتی. کل رات میں پونا میں تھا، اب پھر کل رات میں جو ہے کرناٹک میں رہوں گا. ہر دن جلسہ ہے ہمارا ہندوستان کے ایک کونے میں ایک کونے میں. مگر اتنے اب تک کی پوری لائف کے جلسوں میں اتنے بغیر ٹوپی والے پہلی بار دیکھ رہا ہوں. یہ کیا تو نہیں ہے. تو شروع میں آتے کہ میں ہیبت کھا گیا کہ میں شیعوں کی مجلس میں تو نہیں آ گیا. جو میرے کو ہوا میں بول رہا ہوں، آپ برا نہ کو مانو. نکو مانو. جو فیلنگ ہو رہی بولتی ہوں کہ سنی بولے تو میاں بھائی ٹوپی پہن کے رہتے ہیں. بے شک. سبحان اللہ. اللہ تیرا شکر ہے. تو اب ایک عہد کر رہے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جلسے میں آئے تو ٹوپی پہن جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ جلال. اور نمازوں میں بغیر ٹوپی پہن کے آنا بھی سنیوں کے خلاف ہے. اور جلسوں میں بھی ٹوپی نہیں پہن کے آنا یہ بھی سنیوں کے خلاف ہے. جلسوں میں بغیر ٹوپی پہنے کے شیعہ لوگ آتے ہیں، نماز میں بغیر ٹوپی پہنے کے اہل حدیث آتے ہیں. اور آپ نہ شیعہ ہے نہ اہل حدیث ہے، آپ تو مدینے والے مصطفیٰ کے غلام ہیں. آپ تو غوث و خواجہ کے ماننے والے ہیں. آپ انشاءاللہ تعالی ایسا عمل نہ کرو کہ آپ کو دیکھنے کے بعد دوسرے یاد آ جائیں. آپ ایسا عمل کرو کہ آپ کو دیکھیں تو مدینے والے مصطفیٰ یاد آ جائے، آپ کو غوث و خواجہ یاد آ جائے. تو الغرض پیارے دوستو، اللہ اپنی وحدانیت منوانے کے لیے سورج کافی تھا، اللہ کو اپنی قدرت اور وحدانیت منوانے کے لیے چاند کافی تھا. لیکن اللہ نے چاند کو بھی بنایا، سورج کو بھی بنایا، آسمانوں کو بھی بنایا، زمین کو بھی بنایا. پھر بھی اس کے باوجود اللہ نے اپنی وحدانیت منوانے کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا. 1,24,000 پیغمبر آئے تو رب نے ان کا ذکر، اپنا ذکر الگ نہیں کیا. ہر کلمہ پڑھنے والے کو پڑھایا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. آپ غور کرتے جاؤ، اللہ کے نام کے ساتھ بندے کا نام بھی جڑا ہوا ہے. اللہ نے بندوں کو چھوڑ کے خدائی نہیں منوائی ہے، اللہ نے بندوں کو چھوڑ کے خدائی نہیں منوائی ہے. اللہ نے اپنی خدائی کو اپنے بندوں کے ذریعے منوایا ہے. اب جب سارے نبی ختم ہو گئے تو خاتم النبیین کی باری آئی تو اللہ نے آمنہ کے لال کو بھیجا تو کلمہ دے کے بھیجا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آپ ذرا غور کیجئے گا میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے خدائی بندے کے بغیر نہیں منوائی ہے. میں اس لیے یہ بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، آج مارکیٹ میں کچھ نئے مولانا نکلے ہیں، عجیب و غریب قسم کے مولانا ہیں، بولنے لگے اللہ تو بس اللہ مانو، بندوں کی ضرورت نہیں ہے. ابھی بولے جب بندوں کی ضرورت نہیں ہے 1,24,000 بندوں کو پیدا کرا گئی. آئی میں کو کیا ہوا تم لوگ کو ناراض ہو میرے بابا، آج ذرا تقریر تک ناراض رکھو ذرا پلیز. اب مسئلے کو سمجھو مسلمانوں،
اللہ اللہ ہو کر 1,24,000 بندوں کو بھیج رہا ہے. اب ایک بات بولو, اللہ کی وحدانیت کو اللہ کو منوانا ہے. ہم وحدہ لا شریک خدا کو مان رہے ہیں. آپ خدا کو لا الہ الا اللہ مان لو, آپ خدا کو اللہ الصمد مان لو, آپ خدا کو لم یلد ولم یولد مان لو, آپ خدا کو اللہ احد مان لو, آپ خدا کو وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ مان لو, آپ خدا کو لا الہ الا اللہ مان لو, آپ خدا کو اللہ اکبر مان لو, آپ خدا کو سبحان ربی الاعلیٰ مان لو, آپ خدا کو سبحان ربی العظیم مان لو. ارے تم نے سب کچھ تو خدا کو مان لیا, اب بتاؤ کیا تم حضرت آدم کو نہیں مانو گے؟ کیا تم مسلمان ہو سکتے ہو؟ کیا تم حضرت ابراہیم کو نہیں مانو گے؟ کیا تم مسلمان ہو سکتے ہو؟ کیا تم حضرت موسیٰ کو نہیں مانو گے؟ کیا تم مسلمان ہو سکتے ہو؟ تم اگر آمنہ کے لال محمد عربی کو نہیں مان کر صرف خدا کو مان کر مسلمان ہو سکتے ہو؟ زور سے بولو, اور زور سے بولو, اتنا زور سے بولو, نئے مولانا سن لینا. سن لی اللہ ایسا نہیں ہے ڈارلنگ, دین کا مسئلہ ذرا الگ ہے. بھگوان کی بات یہ نئے نئے آئٹم لا کے دین کے اندر خرافات پیدا مت کرو. اللہ کو بھی ماننا ضروری ہے, اللہ کو وحدہ لا شریک مانو, آمنہ کے لال کو عالم غیب مانو, اللہ کو لا الہ الا اللہ مانو, محمد عربی کو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مانو, اللہ کو الحمدللہ رب العالمین مانو, مصطفیٰ کو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین مانو, اللہ کو وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ مانو, مصطفیٰ کو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا دولا مانو, اللہ کو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد مانو. تو آمنہ کے لال کو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کی شان کا تاج پہننے والا. سبحان اللہ. اللہ کو بھی ماننا ضروری ہے, اللہ کی وحدانیت کو ماننا ضروری ہے, اللہ کی صمدیت کو ماننا ضروری ہے, اللہ کے لم یلد ولم یولد ہونے کو ماننا ضروری ہے, اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ضروری ہے. تو ساتھ میں مصطفیٰ کو رحمت للعالمین ماننا ضروری ہے. اسلام کا دار و مدار صرف وحدانیت پہ نہیں ہے, اسلام کا دار و مدار صرف وحدانیت پہ, اسلام کا دار و مدار وحدانیت بھی ہے, رسالت و نبوت بھی ہے. رسالت و نبوت بھی ہے. بولو ٹینشن نکو لا, یہ بولے تو کیا ہوتا, بازو والا کل یہ بھامٹے باتاں سنایا تو اثر نہیں ہوتا, نہیں اثر نہیں ہوتا. دیکھو بیچ میں ایک بیچارہ مفلر بن لے کے آیا, تم ان کو لگ کو دیکھو, تم جیکٹ پہن کے آئے, کئی کو پہن کے آئے بھائی, سردی کا اثر نہیں ہونا بول کے پہن کے آئے. سبحان اللہ. سردی کا اثر نہیں ہونا بول کے مفلر پہنے, اور جو ہے گرم ٹوپی پہنے, جیکٹ پہنے. خیر میں شریف آدمی ہوں, کچھ بھی نہیں پہنا. تو آپ ذرا سمجھو مسئلے کو, آپ یہ اپنی باڈی کا پروڈکشن کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ سردی کا اثر نہ ہونے پائے. اسی طرح آج میں جو بات بول رہا ہوں دہرا لو, تاکہ کل کوئی شریر مل جائے تو اس کی شرارت کا اثر ہونے نہ پائے, اس کی ضلالت کا اثر ہونے نہ پائے, اس کے خرافات کا اثر ہونے نہ پائے, اس کی بدعقیدگی کا اثر ہونے نہ پائے. کیونکہ اے مسلمانوں, اگر گناہ ہو جائے تو معافی مل سکتی ہے, مگر ایمان چلا جائے خدا کی جنت نہیں مل سکتی, خدا کا فضل نہیں مل سکتا ہے, خدا کی رحمت نہیں مل سکتی ہے. تو ایمان کیا ہے؟ صرف خدا کو وحدہ لا شریک ماننے کا نام ایمان نہیں ہے, خدا کو وحدہ لا شریک بھی ماننا پڑے گا, اور پیارے مصطفیٰ کو عالم غیب بھی ماننا پڑے گا. خدا کو
لامکاں کا بنانے والا ماننا پڑے گا، اور آمنہ کے لال کو لامکاں کا مکی ماننا پڑے گا۔ خدا کو خالق جنت کہو تو مصطفیٰ کو مالک جنت کہو، خدا کو رب کائنات کہو تو مصطفیٰ کو مختار کائنات کہو۔ اس کو خدا مانو، ان کو خدا کا حبیب مانو۔ ان کو خدا مانو، اس کو خدا مانو، اور ان کو 1,24,000 کو خدا کی عزت و عظمت والے بندے مانو۔ دونوں کو بھی ماننا ضروری ہے۔ سبحان اللہ، اب اتنا تو سمجھ میں آ گیا نا، تھوڑا آگے بڑھیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اللہ نے 1,24,000 پیغمبر پیدا کر دیے، سبحان اللہ، پورے کے پورے پیغمبر دنیا میں آئے، سب دنیا والوں کو بلاتے رہے، دنیا والوں آؤ، وہ خدا ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں، وہ خدا ایک ہے، میں اس کا نبی ہوں، وہ خدا ایک ہے، میں اس کی دعوت دینے آیا ہوں، میں اسلام لے کر آیا ہوں، میں حق لے کر آیا ہوں، میں کتاب لے کر آیا ہوں، میں ایک امت کی طرف ہدایت بن کر آیا ہوں، میں قوموں کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں، میں قوموں کے لیے شمع بن کر آیا ہوں، شمع رحمت بن کر آیا ہوں، شمع ہدایت بن کر آیا ہوں۔ 1,24,000 پیغمبروں نے اپنی اپنی امتوں کو خدا کی طرف بھی بلایا، اپنی طرف بھی بلایا، اپنی طرف بھی بلایا۔ اب ذرا غور کرو، جب یہ ہو گئے ہیں 1,24,000 ہو گئے، خدا کی وحدانیت کا معاملہ ہو گیا، لیکن اب کیا ہوا؟ نبوت ختم ہونے لگی، پیارے مصطفیٰ پر نبوت کا دروازہ بند ہونے لگا، رسالت کا دروازہ بند ہونے لگا۔ اب پیارے مصطفیٰ کے بعد وہ دنیا میں کوئی نبی اب پیغمبر نہیں آئے گا، نہیں آئے گا۔ نبوت و رسالت اب قیامت کی صبح تک آمنہ کے لال پر ختم ہو چکی ہے، اور اب آپ ہی کا کلمہ پڑھا جائے گا، قیامت تک آپ کی شریعت چلے گی، آپ پر نازل ہونے والی کتاب چلے گی، آپ ہی کا کلمہ پڑھا جائے گا، آپ ہی کا قانون چلے گا، آپ ہی کی کتاب چلے گی، آپ ہی کی بات چلے گی، آپ ہی کے احکام چلیں گے، آپ ہی کا ذکر چلے گا۔ لیکن بات نبوت پہ ختم نہیں ہوئی، اللہ نے نبی کو بھیجا، اب نبی سے 2 شاخیں نکلی، نبی سے 2 شاخیں نکلی، ایک کا نام ہے اہل بیت، سبحان اللہ، دوسروں کا نام ہے صحابہ کرام۔ زور سے اگر بندوں کی ضرورت نہیں ہے تو پیارے مصطفیٰ کے بعد ختم ہونا تھا۔ نبوت سے اب امامت نکل رہی ہے، امامت کا سلسلہ اللہ نے اہل بیت کو عطا کر دیا، اور اب نبوت سے صحابیت نکل رہی ہے۔ صحابیت کا سرتاج اللہ نے حضرت ابو بکر کو بنا دیا، حضرت عمر کو بنا دیا۔ اب ذرا غور کرو پیارے بزرگوں اور دوستو، اب ذرا غور کرو، اب یہ سلسلہ یہاں سے ایک نئی کڑی شروع ہو رہی ہے، ایک نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ ہم نے کہا ہم اگر صحابہ کو نہیں مانیں گے تو کیا ہوا؟ تو جواب ملا ایمان مکمل نہیں ہوگا، دین مکمل نہیں ہوگا، ایمان مکمل نہیں ہوگا، دین مکمل نہیں ہوگا۔ ہم نے پوچھا اگر ہم اہل بیت کو نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا؟ تو آمنہ کا لال ارشاد فرما رہا ہے مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح، میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، جو اس میں بیٹھ گیا وہ نجات پا گیا، جو ان کا مخالف ہو گیا وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ یعنی کہ صرف نبی کو ماننے سے بات مکمل نہیں ہوگی، اللہ کو بھی ماننا ہے، نبیوں کو بھی ماننا ہے، اہل بیت کو بھی ماننا ہے، صحابہ کو بھی ماننا ہے، صحابہ کو بھی اور سے بولو ماننا ہے۔ اور انہیں بازو والے مولانا صاحب بولے اللہ، ہم بولے بھائی اللہ کو نہیں مانتا رے دیوانے، ان کی مسجدوں میں چلے جاؤ خالی یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ،
میں پوچھا اللہ اللہ، میں بنگلور گیا تھا، اتفاق سے بنگلور سے ایک علاقے میں میرا بیان تھا، ایئرپورٹ سے اترا، جاتے جاتے ایک صاحب بولے مولانا صاحب یہاں زبردست مسجد ہے، ایسی مسجد ہے مولانا پورے بنگلور میں نہیں ہے۔ بولا ایسی کیسی مسجد ہے بھائی؟ تو بولے مولانا صاحب آپ نماز وہ مسجد میں پڑھنے کے بجائے اس میں پڑھ لیں۔ چلو گئے، واقعی جب گئے بغیر پلر کے، بیچ میں کوئی پلر نہیں، چاروں طرف سے پلر، اس کے اوپر مسجد بنی ہوئی ہے، بہترین گنبد، ایسی محسوس ہو رہی ملیشیا یا دبئی کی مسجد ہے، اور پوری ایک جانماز پوری مسجد کے اندر بغیر کٹ کرے کے ایک ہی پیس میں پوری مسجد کی جانماز بنی ہوئی ہے۔ کلاکاری کی انتہا ہے، حسن و جمال خوبصورتی کی انتہا ہے، مگر وہ مسجد میں دیکھے گا میں ہی غور کر کے جھومرا لگے ہوئے، جھومرا وہ بھی باہر کے، وہ جھومروں کے اندر لکھا ہوا ہے اللہ، ادھر لکھا اللہ 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 اللہ، دیوار پہ میں دیکھو اللہ اکبر، ارے انہیں پورا اللہ اللہ لکھا، پھر اللہ کا پتہ بتانے والے کا نام نہیں لکھتا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ چلو جی آج پوچھ لیں گے یہاں پہ، یہاں تو بہت ملنگ لوگ بہت زیادہ دکھ رہے اس کے اندر، ملنگ کو ذرا تم بتاؤ اللہ کو کون کون دیکھے ہاتھ اٹھاؤ۔ اوفو، میں سمجھا ملنگا دیکھیں گے، بولے تو ملنگا بھی نہیں دیکھے، ملنگا اللہ کو دیکھے، بولو جی نہیں دیکھے، دیکھے مگر اللہ ہے، اللہ زور سے بولو، اللہ ہے مگر دیکھے کوئی نہیں۔ پھر ہم ایسا بول رہے ہیں اللہ ہے بول کے، جبکہ ہم دیکھے ہی نہیں۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ بھائی آپ میرے کو پوچھے مولانا حیدرآباد میں چار مینار ہے؟ بولا ہے۔ آپ دیکھے؟ بولا ہاں دیکھا۔ تو کوئی بھی آدمی ہے بول کے گواہی تب دیتا ہے جب وہ دیکھتا ہے، اور کسی کے ہونے کے لیے کسی کا دیکھنا ضروری ہے نہیں۔ اب دیکھو ہماری مسجد میں مؤذن صاحب اذان دے رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ۔ مؤذن صاحب کو سب پکڑ لیں گے کل اپن فجر میں، خبردار آگے کا جملہ نہیں بولنا تم، ٹھہرو پہلے تم یہ بولو، تم کیا بول رہی ہے؟ اشہدو، اشہدو مطلب کیا؟ میں گواہی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اشہدو کا مطلب کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں۔ اشہدو کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یعنی کہ اللہ ایک ہے۔ مؤذن صاحب گواہی دے رہے ہیں اللہ ایک ہے۔ اب اس کے بعد امام صاحب جو ہے قاعدے میں بیٹھے فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، امام صاحب قاعدے میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ امام صاحب انہوں تو موزن ہے، بیچارہ مولوی عالم نہیں، آپ تو علامہ ہیں۔ تم بول رہے میں گواہی دیتا ہوں، آپ دیکھے کیا اللہ کو؟ امام صاحب بولے میں نہیں دیکھا، پھر گواہی دیتے کیسا؟ آپ جب اللہ کو دیکھے نہیں تو اللہ ہے، وحدہ ہے، لا شریک ہے، لا الہ الا اللہ ہے، آپ گواہی دیتے کیسا؟ تو امام صاحب نے کہا سنو نقشبندی صاحب، ہم نے اپنے دیکھنے پر گواہی نہیں دی کہ اللہ ایک ہے، ہم نے اپنے دیکھنے پر گواہی نہیں دی، ہم نے گواہی آمینہ کے لال کے دیکھنے پر
ہم نے نہیں دیکھا تو کیا ہوا؟ فاطمۃ الزہرا کے بابا نے تو دیکھا ہے، حسنین کے نانا نے تو دیکھا ہے، حضور کے کہنے پر گواہی دے رہے ہیں۔ حضور نے کہا اللہ، زور سے بولیں اللہ ایک ہے، تو ہم حضور کے کہنے پر گواہی دے رہے ہیں۔ ہماری پوری وحدانیت کا دار و مدار رسالت پر ہے۔ ہماری وحدانیت کا دار و مدار کس پر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو پیارے مصطفیٰ کے ذریعے سے منوایا، اور پھر جب منوایا حضور پاک علیہ السلام پر نبوت و رسالت ختم ہوئی تو اللہ نے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، کہا اے میرے مصطفیٰ اب آپ کے گھر سے آل محمد کا سلسلہ چلے گا، اور آپ کے در سے صحابہ کرام کا سلسلہ چلے گا۔ آل محمد بھی دنیا میں رہے، صحابہ کرام بھی ایک وقت تک دنیا میں رہے، مگر جب صحابہ دنیا سے تشریف لے جانے لگے، وقت وصال آنے لگا، صحابیت کا سلسلہ دنیا سے ختم ہونے لگا، تو بات صحابیت پر ختم نہیں ہوتی ہے، اب صحابہ سے ائمہ اربعہ کو پیدا کیا جا رہا ہے، محدثین کو پیدا کیا جا رہا ہے، فقہاء کو پیدا کیا جا رہا ہے، مفسرین کو پیدا کیا جا رہا ہے، ائمہ سلاسل کو پیدا کیا جا رہا ہے۔ ادھر دیکھو آل محمد کا سلسلہ چل رہا ہے، ادھر فقہاء کا سلسلہ چل رہا ہے، محدثین کا سلسلہ چل رہا ہے، مفسرین کا سلسلہ چل رہا ہے، علماء کا سلسلہ چل رہا ہے، صالحین کا سلسلہ چل رہا ہے، متقیوں کا سلسلہ چل رہا ہے، مخربین کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ملنگ شاہ بابا کو دیکھو، ملنگوں کا سلسلہ بھی چل رہا ہے۔ کیوں؟ بھائی جب نبوت تھی تو کیا بات ختم نہیں ہوئی؟ تو جواب ملا نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ اب نبی جو وحدانیت لے کر آئے ہیں، نبی جو رسالت لے کر آئے ہیں، نبی جو شریعت لے کر آئے ہیں، نبی جو کتاب لے کر آئے ہیں، نبی جو سنت لے کر آئے ہیں، نبی جو طریقہ لے کر آئے ہیں، نبی جو کردار لے کر آئے ہیں، نبی جو اوصاف لے کر آئے ہیں، نبی جو تہذیب لے کر آئے ہیں، نبی جو اخلاق لے کر آئے ہیں، نبی جو تمدن لے کر آئے ہیں، نبی جو انسانیت لے کر آئے ہیں، نبی جو پیغام لے کر آئے ہیں، اب وہ پیغام کو کوئی مٹانے نہ پائے، اس لیے نبی سے آل محمد کو بھی پیدا کیا گیا، صحابہ کو بھی، پھر صحابہ سے اولیاء اور علماء کو بھی پیدا کیا گیا۔ یہ ساروں کا پیدا کرنے والا اللہ۔ سبحان اللہ، کون ہے بولو؟ اللہ، سے بولو اللہ۔ غوث اعظم کا بھیجنے والا اللہ، غریب نواز کا بھیجانے والا اللہ، قطب المدار کو بھیجنے والا اللہ، نظام الدین اولیاء کو بھیجنے والا اللہ، اور بندہ نواز کو بھیجنے والا اللہ، مخدوم ماہینی کو بھیجنے والا اللہ۔ ارے جب انہیں بھیجنے کو تیار ہے تو اپنے کو ماننے میں ٹینشن کیا ہے؟ بات سمجھ کیا؟ بھائی آپ کو ولیمے کی دعوت آئی، بس کیا ولیمے کی دعوت آئی، 10 قسم کا انہیں کھانا رکھا ہوا ہے، عالیشان مرغ مسلم، چکن کے ڈشز، بریانی، حیدرآبادی میٹھے۔ آپ دسترخوان پہ دیکھ کے ارے رے 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 اتنے کئی کو بنایا رے بھائی، ارے رے 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 اتنے میٹھے، اتنے چاول، اتنے گوشت کئی کو بنا؟ انہیں بڑا رہے ہولے، میں جب کھلانے کو تیار ہوتے وہ کھانے میں ٹینشن کیا ہے؟ صحیح ہولے۔ اعتراض کرنا ناشکری ہے۔ جب بھیجنے والا پوری کائنات میں سے چن چن کے ایک ایک نعمت کسی کو غوث العظم بنا کے دے رہا ہے، کسی کو عطائے رسول ہند الولی بنا کر دے رہا ہے، کسی کو مدار العالمین بنا کر دے رہا ہے، کسی کو بندہ نواز بنا کے دے رہا ہے، کسی کو کچھ بنا رہا ہے، کسی کو محبوب سبحانی بنا رہا ہے تو کسی کو محبوب الہی بنا رہا ہے۔ ارے نادان، تیرا کام ہے شمع کے قریب جا، روشن ہو جا، اعتراض مت کر،
اعتراض کرے گا تو جل جائے گا، عقیدت کرے گا تو تو بھی روشن ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عرس ملنگ شاہ بابا۔ دیکھو حضرت بندہ نواز آئے، نصیر الدین چراغ دہلوی کی صحبت میں بیٹھے تو خود بھی بندہ نواز ہو گئے۔ نصیر الدین چراغ دہلوی، نظام الدین اولیاء، محبوب الہی کی صحبت میں بیٹھے تو دہلی کا چراغ نصیر الدین چراغ دہلوی ہو گئے، اور نظام الدین حضرت بابا فرید گنج شکر کی صحبت میں بیٹھے تو محبوب الہی ہو گئے۔ ارے حضرت بابا فرید حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی صحبت میں بیٹھے تو بابا فرید گنج شکر ہو گئے۔ ارے بابا فرید قطب الدین بیٹھے سرکار معین الدین چشتی کی صحبت میں تو بختیار کاکی ہو گئے، اور سرکار معین الدین چشتی حضرت عثمان ہارونی کی صحبت میں بیٹھے عطائے رسول ہند الولی ہو گئے۔ جو بڑوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے وہ بڑا بن جاتا ہے۔ اللہ نے ولیوں کو اس لیے نہیں بھیجا کہ ان کی بے ادبی کرو، ان کی گستاخی کرو، ان کے ساتھ شرارت کرو، یا ان کے ساتھ بد کلامی کرو، یا بے ادبی کرو، یا ان سے نفرت کرو، یا ان کی بارگاہوں کو شرک سمجھو، یا ان کی بارگاہوں کے ساتھ تقدس کو پامال کرو۔ اس لیے نہیں بھیجا، اللہ نے اس لیے بھیجا کہ دیکھو میرے بندو، یہ میری قدرت کا نظام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے بندو میری قدرت کا نظام ہے، تم کو جو بننا ہے تم کو اس کی صحبت میں رہنا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ الیکٹریشن بننا ہو تو الیکٹریشن کی صحبت میں رہنا پڑے گا، ورنہ پھگٹ میں شارٹ کھاتے رہو گے۔ صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ صحیح ہے۔ پلمبر بننا ہو تو پلمبر کے ساتھ رہنا پڑے گا، انجینئر بننا ہو تو انجینئر کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ کئی ہمارے بچے 5 سال کورس کر کے MBBS کی ڈگری لے لیتے ہیں، گھر کے اوپر تختی پہ لکھ دیا گیا ڈاکٹر فضل محمد خان چودھری، مگر ڈاکٹر صاحب نہ انجیکشن دے رہے نہ گولی دے رہے، نام تو ڈاکٹر لکھ لیے، 5 سال پڑھ کے ڈگری بھی لے لیے، مگر انجیکشن نہیں دے رہی، گولی بھی نہیں دے رہی۔ ہم کھٹکا ہمارے گھر پہ چودھری ڈاکٹر کر رہا بابو، اچھا آپ لوگوں کو تلگو نہیں آتی سوری، تو ہم اس کو پوچھے بھائی آپ ذرا ہمیں سجیسٹ کرو کہ ہم کون سا انجیکشن لینا ہے، کون سی ٹیبلٹ لینا ہے۔ انہوں نے بولے بڑے بھائی ابھی میری پریکٹس چل رہی ہے بھائی، 2 سال کے بعد آ۔ 5 سال کی ڈگری لینے کے بعد بھی 2 سال کی پریکٹس کی ضرورت ہے۔ تو میں پوچھا پریکٹس کا محلے کی کلینک میں کر رہا ہے؟ بولے نہیں، فلاں میڈیکل کالج میں فلاں سینئرز کے ساتھ فلاں بڑے بڑے ڈاکٹرز کے ماتحت رہ کر ایک ایک پیشنٹ کو وہ ڈاکٹر چیک کرتا ہے، ہم ہاتھ بن کے ادب سے کھڑے رہتے ہیں، وہ بولتے جاتا ہے، ہم سجیشن کرتے ہوئے گولیاں لکھتے جاتے ہیں۔ یہ ہماری پریکٹس ہو رہی ہے، کون سے مریض کو کیا دوا دینا ہے۔ ڈاکٹر بننے کے باوجود بھی تمہیں ڈاکٹر کی صحبت کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک صحبت نہیں ملتی ڈگری لینے والا بھی کامل ڈاکٹر نہیں بنتا۔ اگر ڈاکٹر بھی بننا ہو تو ڈاکٹر کی صحبت میں رہنا پڑے گا۔ ہم مولانا بنے، پھگٹ میں نہیں بنے۔ ہم کتنوں کے جوتیاں اٹھائے وہ ہم آپ کو پوچھو۔ ہم کتنے مولانا لوگوں کے ہاتھاں چومے چاٹے ہمارے کو پوچھو۔ ہم کتنے مولانا لوگوں کے گھروں کو سودے لا کے دیے ان کے بچوں کی خدمت کرے وہ ہم آپ کو پوچھو۔ جب تک آپ مولویوں کی خدمت نہیں کرتے، صحبت اختیار نہیں کرتے، مولوی بولو یہ خدا کا نظام ہے۔
عجیب معمولی میکینک بھی بننا ہے نا، 2 ویلر کا میکینک، پلسر کا معمولی میکینک بھی بننا ہے نا، تو آپ جانتے کہ انجن کھول کے آپ کے ہاتھ میں نہیں دے دیتا، جارے بنا کے لا. انہیں پہلے کیا کرتا، آپ سے پہلے چائے منگاتا، چائے لے کے آتے. صحیح بات ہے. 6 مہینے تک تو خالی چائے منگاتے رہتا انہیں. اب آپ بہت خوش ہو رہے، پوری میکینکا دکھ رہے یہاں پہ. پہلے چائے منگاتا 6 مہینے تک، اس کے بعد کیا بولتا معلوم، 12 نمبر کا پانا لا، 14 نمبر کا پانا لا. پہلے پانوں کی پریکٹس کراتا اس کو، 12 نمبر 14 نمبر معلوم ہونا اس کو. نہیں صحیح بول رہا ہوں، غلط بول رہا ہوں؟ صحیح. میرے کو تجربہ نہیں ہے مگر تجربے کے باتیں کر لیتا ہوں کبھی کبھی. پہلے پانے منگاتا، اس کے بعد کیا کرتا، غلط پانا لایا تو وہ پانا پھینک کے مارتا اس کو. یہ جو پریکٹس ہو رہی نا، انہیں آگے چل کے 6 سال کے بعد انہیں سیٹ کی دکان کے سامنے دکان ڈالنے کے بیٹھتا. کیا ہوا؟ بولے تم نہیں تھے، رہتے تھے نا میرے بھروسے پہ، دکان چھوڑ کے جاتے تھے، پورے گراہکوں سے میں دوستی کر لیا ہوں، پھٹکنا نہیں بلکہ سامنے ڈال لیا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی؟ میکینک بھی بننا ہو تو میکینک کی صحبت میں رہنا پڑتا. یہ میں جو آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ میرے ابا کے گھر کے بات نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت کا نظام ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، یہ خدا کی قدرت ہے، یہ خدا رب ذوالجلال کا بنایا ہوا نظام ہے. یہ سسٹم ہے کہ بغیر کسی کی صحبت اختیار کرے کہ نہ کوئی الیکٹریشن بن سکتا ہے، نہ پلمبر بن سکتا ہے، نہ انجینئر بن سکتا ہے، نہ ڈاکٹر بن سکتا ہے. حد تو یہ ہے میکینک بھی نہیں بن سکتا، مولوی بھی نہیں بن سکتا، مولانا نہیں بن سکتا، مفتی نہیں بن سکتا، علامہ نہیں بن سکتا. تو سنو دوستو، اب جس کو خدا تک پہنچنا ہے اس کو اللہ والوں کی صحبت میں رہنا ضروری ہے. اللہ نے کہا لوگوں مجھ تک آنا ہے، مجھ تک آنا ہے تو میرے غوث کا دامن تھام لو، میرے معین الدین کا دامن تھام لو، میرے خطب مدار کا دامن تھام لو، میرے ملنگوں کا دامن تھام لو، میرے شہیدوں کا دامن تھام لو، میرے لاڑلوں کا دامن تھام لو، میرے پیاروں کا دامن تھام لو. دنیا والا دنیا دار بناتا ہے، مولوی دیندار بناتا ہے، اللہ والا اللہ والا بنا دیتا. بہت دیر کے بعد رسپانس دیے پاشا. اللہ سلامت رکھے آپ کو، اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایسے کئی جیانے بیٹھے ہوئے ہیں پر کئی کو شرما رہے.